اب وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو دینے سے پہلے اللہ اپنا ناز کرتے ہیں بندے کے ساتھ کہ مانگے ذرا، یہ لاڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ تھوڑا سا مانگ لے یہ مجھ سے۔ اب فیصلے ہو چکے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، فیصلہ ہو چکا ہے قبولیت کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا کر دیا۔ ایک بندہ خدا پر کوئی پریشانی آئی تو دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا شروع کیا تو غیبی آواز آئی، ہم آپ کے اوپر ہاتھ لاتے ہی اس لیے کہ آپ کا مانگنا ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کی فریاد ہمیں اچھی لگتی ہے، آپ کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، نوازنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، صرف بندے اپنے مانگنے کا انداز دیکھتے ہیں کہ کیسے مانگتا مجھ سے یہ۔ اور اللہ کو یہ ادا بڑی خوش پسند ہے کہ بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، بہت نہ مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، مانگنے والا اچھا لگتا ہے بہت، اور جتنا خوب مانگے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مانگنے والوں میں اپنی اپنی شان کے لوگ ہوتے ہیں، روزہ اطہر پہ آنے والے ان کی مناجات کے بھی بہت سے طریقے اور بہت سے انداز کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک دیوانہ آیا نا دور سے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نا تو روزہ مبارک کی سامنے ستونوں پر یہ ترکی رسم الخط میں اس صحابی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی گویا دعا اور مناجات تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت تھا۔ مجھے بہت بچپن سے یہ اشعار یاد تھے، خود میں نے بھی بارہا پڑھے ہیں، جب بھی جاتا ہوں پڑھتا ہوں، آپ بھی جائیں تو یہ لازماً پڑھا کریں۔ اور یہ شعر اسی زمانے میں اتنے پسند آئے گئے تھے کہ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ نے چمڑے پہ لکھوا کر جالی مبارک کے سامنے باندھ لیے تھے، اور ہر آنے والا پڑھتا تھا ان کو۔ جب ترکی عاشقوں کا زمانہ آیا تو ترکوں نے باقاعدہ اس کو وہاں نقش کروا دیے، اور وہ اشعار یہ ہیں کہ جس وقت اس آئے نا جی تو اس نے بڑے شوق سے، بڑی محبت سے جب پہنچے وہ صحابی تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے کہا جی آپ کو تو وصال ہو گیا، آپ انتقال فرما گئے۔ یہ خبر اس صحابی کے لیے اتنی تکلیف دہ تھی، اتنی پریشان کن تھی کہ وہ صحابی بہت زیادہ روئے، بہت روئے، بڑی غم کی کیفیت طاری ہوئی اس پر کہ حضور نہیں ہے اس وقت کا، نہیں ہے۔ کہا آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ تو ایک صحابی پکڑ کے لائے کہ آپ کو حجرہ مبارک میں دفن کر دیا گیا ہے، اور یہ آپ کی تربت مبارک ہے۔ یہ شاعر جو ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے بعض کو بڑا صاحب علم ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے شعراء ایسے گزرے ہیں جو بظاہر کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ شاعر جو ہے نا، یہ شاعرہ سے ہے نا، یہ دل کو ٹھوکر لگتی ہے نا، جب دل کو کوئی ٹھوکر لگ جائے نا، یہ مضمون اپنی جگہ بڑا خاص مضمون ہے، نہیں سمجھو میری بات کو۔ دل کو ٹھوکر لگ جائے نا آدمی کی، یا وہ شاعر بنتا ہے یا آرٹسٹ بنتا ہے نا، سمجھو میری بات کو۔ یہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی صدری کے اندر بہت کچھ بیان کر جاتے ہیں، اور جو اس طرح کے ذوقی لوگ ہوتے ہیں پھر لاکھوں روپے کی اس کو خریدتے ہیں، اس چیز کو، اس کے اندر بہت کچھ بیان کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذوق رکھتا ہے۔ اور جو شاعر ہوتے ہیں نا، یا تو عشق مجازی کے مارے ہوتے ہیں، ساری زندگی اسی گند کو بیان کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی کو لکھتے ہیں،
اور جن پہ محبت الہیہ کا غلبہ ہو جائے اس ٹھوکر میں، سبحان اللہ، ان کی کیا شاعری ہے اور کیا انداز ہے اور کیا کہنا ہوتا ہے اس کا۔ اس صحابی کو جب ٹھوکر لگی نا، آئے ہائے، اس نے کھڑے ہو کر قبر مبارک پہ آ کے کہا، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، فطاب من طیبہن القاع ولکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ اشعار پڑھے اس نے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو اشعار پڑھ کے گیا نا مجھ پر، اس پڑھنے سے خدا نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اور یہ شعر جس وقت سیدنا عمر نے سنے اور اس آدمی کا حال سنا کہ اللہ کے حبیب نے یہ بشارت دی ہے، کہتے ہیں کہ بقی کے باہر نکلتا ہی اس کا خوشی سے کلیجہ پھٹ گیا اور فوت ہو گیا وہ۔ اور سیدنا عمر کو جس وقت اس آدمی نے یہ شعر سنائے، آپ کو اتنا شوق ہوا کہ چمڑے پہ لکھ کر اسی وقت وہاں لٹکا دیے، اور اہل ذوق پڑھتے رہے ہمیشہ۔ میں بہت عرصہ پہلے یہ اشعار پڑھ کے گزر رہا تھا تو مجھے جو شرطا ہے نا، اس نے مجھے سختی سے تھوڑی سی بات کی میرے ساتھ۔ اس نے مجھے کہا، یہ متوع پاکستانی، یہ عیش اشعار، عیش کلام، فقط سلام 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 کرو اور گزر جاؤ یہاں سے، یہ نہ پڑھو کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو ان اشعار کی تاریخ نہیں پتہ۔ میں دوسرے دن آیا پڑھنے کے لیے دوبارہ، تو وہاں جو عالم کھڑے ہوتے ہیں وہ سرخ رومال والے، ان سے اس نے کہا یہ پاکستانی متوع روز آتا ہے، یہ پڑھ کے گزرتا ہے ادھر سے۔ تو اس نے مجھے دیکھ کے کس اس طرح کی اسے سمجھ گیا وہ، حالانکہ پاس ستونوں پہ لکھا وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، وہ پولیس والوں کو کیا پتہ ہے۔ تو وہاں مانگنے والوں نے بہت کچھ مانگا اور بہت کچھ ان کو عطا ہوا، اور ایک نے دعا میں بڑی عجیب بات کی۔ اس نے دعا میں بڑی عجیب بات کی، دعا کرتے کرتے کہنے لگا، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یہ روزہ اطہر پہ جا کے نا بارگاہ نبوت میں شفاعت کی درخواست کرنی جائے نا، یہ جائز ہے؟ اچھا، بارگاہ رسالت میں جائے نا تو حضور سے شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے، آپ ہمارے شفیع ہیں۔ اچھا، اور ہم اسی عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم شفاعت کی درخواست کریں گے اور ہماری شفاعت کی درخواست کو قبول کیا جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور اس صحابی نے درخواست کی، اس نے درخواست میں کہا، یا نبی اللہ، میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ سے ملا دیں۔ اور پھر قبلے کی طرف مڑ کے کہنے لگے، اللہ، ایک درخواست میری آپ سے ہے کہ آپ مجھے رسول اللہ سے ملا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا مضمون ہے یہ! اور پھر اس کے بعد اس نے بڑی عجیب بات کی، بڑی عجیب دعا کی۔ دعا میں اس نے کہا، یا اللہ، اب آپ کے محبوب کے روزے پہ آیا ہوں، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میری اصلاح کر دیں، میری تربیت کر دیں، میرے اخلاق کو ٹھیک کر دیں، اور اگر میری اصلاح ہو گئی، میرے اخلاق ٹھیک ہو گئے، میرا کردار ٹھیک ہو گیا، تو یا اللہ اس سے تیرے نبی خوش ہو جائیں گے اور تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اگر میری تربیت نہ ہو سکی، میرے اخلاق ٹھیک نہ ہو سکے، میرا کردار ٹھیک نہ ہو سکا، تو یا اللہ سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور آپ کے نبی بھی خفا ہو جائیں گے، اور آپ کا اور میرا اور آپ کے نبی کا مشترکہ دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اب یا اللہ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کو؟
میں تو یہی مانگ سکتا ہوں آپ سے بس۔ دوستو، میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے، ہم جیسے تیسے بھی صحیح، خوش نصیب اولاد وہ ہوتی ہے جس کے والدین حرم میں ہوں، خوش نصیب مریدین وہ ہوتے ہیں جس کے شیخ حرم میں ہوں اور ان کی دعائیں کریں۔ اس اولاد کی بھی قسمت کا کیا کہنے اور ان متعلقین کی قسمت کی بھی کیا کہنے کہ جن کے لیے کوئی حرم میں اللہ سے دعا کرے، حرم میں دعا کرے، حرم میں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بالکل انگریزی والے کیا کہتے ہیں، لیٹسٹ، تازہ لیٹسٹ کہتے ہیں نا، تازہ ترین بات کر رہا ہوں۔ میں ریاض الجنہ سے باہر نہیں کر رہا تھا نا، ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا اور میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ جنت ہے، جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو مجھے دعا کے لیے، نفل کے لیے جو جگہ ملی وہ اللہ کی شان، تقریباً ساری ریاض الجنہ میں جب سے سفر کر رہا ہوں جگہ ملتی رہی ہیں، مختلف جگہ، ایک جگہ رہ گئی تھی، اس سب وہ جگہ مل گئی جس کو کہتے ہیں استوانہ وفود، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے گفتگو کرتے تھے۔ تو میں نے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا استوانہ وفود، یعنی یہاں رسول اللہ وفد سے ملا کرتے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھتے وقت نا جی اس دعا میں یہ سارا حلقہ اور یہ ساری جماعت شامل تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر یہاں سے خالی واپس چلے گئے نا، کہ تیری بھی کریمی کے خلاف ہے اور تیرے محبوب کی کریمی کے بھی خلاف ہے، تو بھی کریم ہے اور تیرا محبوب بھی کریم ہے، اور دو کریموں کے پاس آ کر بندہ اگر محروم چلا جائے، نہ تو یہ آپ کی شان ہے نہ آپ کے حبیب کی شان ہے یہ۔ تو یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہے نا اس ساری جماعت کے حق میں قبول کر دے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے سب کو بخش دے، سب کو بخش دے۔ حلقے میں آنے والے اور جس قسم کا بھی تعلق تھوڑا بہت رکھنے والے، مجھ سے رہا کوئی نہیں ایسا، کوئی بھی نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی دعا میں نے جو مانگی ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ کسی کو جہنم کی آگ میں نہ جلانا، کسی کو بھی، کسی، اور اس وقت تک بلانا نہ اپنے پاس جب تک تو سب کو ٹھیک نہ کر دے، سب کی اصلاح نہ کر دے۔ تو ذوق شوق اور محبت سے جن کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے نا، صحت بڑی نعمت اللہ کی، اسی صحت کے زمانے میں چل پھر کے آ جائیں وہاں سے، پھیرا لگا دیں وہاں کا۔ بیمار ہو جاتا ہے آدمی، عوارض لگ جاتے ہیں، پھر ان عوارض کے اندر بندہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں جا کر، جو صحت کے زمانے میں کر سکتا ہے۔ باقی چیزوں کے لیے قرضے لیتا ہے آدمی، مکان نہ ہو تو بندہ پریشان ہے، بچے کی شادی نہیں ہے تو پریشان ہے، قرضے مانگتا ہے لوگوں سے، کمیٹیاں ڈالتا ہے، تو وہ دنیا کا سفر نہیں ہے، وہ آخرت کا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے بھی اللہ پہ نگاہ رکھ کر نا، اللہ کی ذات پر، اس کی تیاری کے لیے سال کے اندر کم از کم، سال میں ایک دفعہ کی نیت ضرور کر لے۔ جیسے تبلیغ والے ساتھی سال میں کہتے ہیں چلا لگانا ہے ہم نے، اور اس چلے کے لیے وہ ہر طریقے سے پیسے پیدا کرتے ہیں، رکھتے ہیں پیسہ۔ تو تدبیر میں نا اسباب کے درجے میں آدمی کو حرم کے لیے بھی کمیٹی ڈالنی چاہیے، قرض لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور کچھ وقت وہاں جا کے بس دعا کر لے آدمی۔ اب یہ جو بچہ نعت پڑھ رہا تھا نا، اس وقت مجھے خیال آیا، کئی ساتھیوں کو شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ ذوق شوق مجھے کیوں نہیں ہے، یہ ذوق شوق مجھے کیوں نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ذوق شوق کا ہر آدمی کو وہی پیمانہ ہو جو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ ہر آدمی کے شوق کا اپنا ایک پیمانہ ہے، ہر آدمی کی اپنی کیفیت ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک ظرف ہے، اور کسی کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں حرم میں بیان میں بھی یہ بات کی، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا بیان،
کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے بہت ذوق شوق تھا، یہاں آئے تو اتنا ذوق شوق نہیں ہے۔ وہ ذوق شوق ہوتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے شوق کیوں نہیں ہے، شوق ہے، انداز بدلا ہوا ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے، طریقہ بدلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حرمین شریفین کی مبارک، مبرور، مقبول حاضریاں نصیب بھی فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آدمی کو مانگنا چاہیے اللہ سے۔ پہلے درجے میں ہے پاسپورٹ بنانا، جواز سفر جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے درجے میں پاسپورٹ بنا کے رکھ لے آدمی، اور پاسپورٹ بنانے کے بعد نا جی پھر مانگتا رہے آدمی، پھر مانگتا رہے آدمی، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرے۔ 1000 روپیہ ہو تو جا کے اس کا ریال بنا کے لے آئے پہلے تجربے کے لیے، کہ 1000 ریال کے کتنے روپے کے کتنے ریال بنتے ہیں، وہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئیں گے۔ پھر اور 1000 دو 4 جمع ہو جائیں، ان کے ریال بنا کے لائیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کیا ہے، یعنی اتنے تھوڑے پیسے ملیں گے، سمجھ آئی نا؟ پھر وہ ریال تھوڑے بہت جمع ہو جائیں گے نا، بس یہ شروعات ہیں پھر آپ کی، پھر شروعات ہیں۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نہ ریال بنانے پڑتے ہیں اور نہ لمبے چوڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 64 دفعہ اللہ لے گیا۔ کتنی دفعہ؟ 64 دفعہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے جانے سے 2-4 دن پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے حرم جانا ہے۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 70 دفعہ گئے، 70 دفعہ۔ یہ بات مجھے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی تھی، تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کتنی دفعہ گئے، آپ کتنی دفعہ گئے؟ حضرت بڑے تو مجھ سے ناز بھی کرتے تھے، فرمایا کی دساں، یہ بات بتانے والی ہے، یہ بات بتانے والی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں بتاؤں گا کتنی دفعہ گیا ہوں، نہیں بتاؤں گا۔ پھر جب میں نے پوچھا تھا نا جی، تھوڑی دیر بعد بتایا، پھر نا پہلے خوشطبی کی پھر بتایا۔ فرمایا پہلا سفر جو ہے نا وہ ایسا کیا ہے، اپنے مقام گھر سے بس پہ بیٹھا ہوں، جہاں سے بس پہ سوار ہوئے وہیں سے بس پہ اترے آگے۔ سن 60 کے اندر، یہ کہ سن میں خشکی کے راستے سے حج کا سفر کیا، خشکی کے راستے سے 2-3 ہفتے کا سفر بس کے ذریعے، مانسرا سے پشاور، پشاور سے کابل، کابل سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے ریاض، ریاض سے سیدھا مینا، حج میں پہنچے، واپس مدینہ منورہ سے ریاض، عراق، شام۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، بہت عجیب بات۔ کہنے لگے سفر میں ہماری جوڑیاں بنی کہ بھئی یہ 2 ساتھی جہاں بھی جائیں گے 2 ساتھی جائیں گے۔ کہتے ہیں جس وقت بغداد پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو ایک مسجد کے قریب جب نماز کے لیے رکے تو یہ ہم 2 ساتھی روڈ کراس کر رہے تھے، یہ جو میرا ساتھی تھا اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے، بس نے ٹکر ماری، حادثہ پیش آیا، یہ ساتھی موقع پہ فوت ہو گیا، وہی منصرہ کا تھا۔ خیر اس کی میت کو اٹھایا، ختم ہو گیا تھا اسی وقت، جو ساتھ میڈیکل کی گاڑی تھی میت کو۔ لیکن بڑی عجیب بات کہنے لگے یہ ہوئی کہ اس کی میت کو اٹھا کے ہم اتنی دیر میں جب مسجد میں لے گئے تو مسجد کے باہر لکھا ہوا مسجد شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو میں نے پوچھا بھائی شیخ انہوں نے کہا اسی آتے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے۔ تو
پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری بھی ہو گئی، ان کی مسجد فجر کی نماز پڑھی اور اسی قبرستان کے اندر اس آدمی کو دفن کیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ کہاں کی مٹی، کہاں کی مٹی، منسرا کے آگے علاقہ اگی کے رہنے والے تھے۔ حضرت کہتے ہیں پھر وہ میں اس کا بکس لے کر جو باقی سامان تھا، پھر میں پہنچنے کے بعد آگے انتظار میں تھے کہ حج سے واپس آئیں گے، تو میں نے کہا ہم تو ان کو پیران پیر کے قدموں میں دفن کر کے آ گئے ہیں، وہ بغداد میں رہ گئے۔ وہ عجیب بات ہے نا، کہاں لے گئی موت، موت کہاں لے کے چلی گئی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ساتھی پیران پیر کے مزار کے پاس وہ بغداد میں دفن ہو گئے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا ایک سفر ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کرتے تھے بے شمار سفر ہوئے، بے شمار سفر ہوئے۔ ایک سفر میں کہنے لگے یہ خودکار چھتریاں لگی ہیں نا، یہ نئی لگی تھیں آٹومیٹک، اردو میں خودکار کہیں گے اس کو نا، خودکار چھتری خودکار ہی ہوگی نا، آٹومیٹک کو خودکار ہی کہہ سکتے ہیں نا، کیوں جی، پلانٹ میں ایسی ہوتی ہیں چیزیں نا۔ وہ جو خودکار چھتریاں لگی ہوئی ہیں نا، خود بند ہونے والی، یہ لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ مجھے ملے، میں نے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی بات مجھ سے یہ پوچھی، اللہ والے کی کیا شان ہے، اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ کہنے لگے میں عجیب بات ہے، بندہ ملتا ہی مجھ سے کہتا ہے اللہ والے کی کیا شان ہے۔ تو خود میں نے کہا حضرت آپ خود ہی بتائیں۔ فرمایا جس کی مجلس میں بیٹھ کر جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر۔ میں نے کہا حضرت آپ کا کیا تعارف ہے؟ کہا میں محمد اقبال ہوں، محمد اقبال۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ صوفی محمد اقبال جو شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں مدینہ طیبہ میں؟ کہا وہ ہاں جی میں وہی ہوں۔ صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خادم اور خلیفہ رہے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی اللہ پاک سفر ہدایت و سفر سمان حج پیدا فرمائے۔ اللہ ہم کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے پیر و استادوں کو بخش دے، اللہ ہمارے متعلقین کو بخش دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اللہ ہماری اولاد کو بخش دے، اہل خانہ کو بخش دے۔ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما دے، اللہ بری موت سے بچا دے، برے انجام سے بچا دے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، معذور ہونے سے بچا، محتاج ہونے سے بچا، تندرست ہونے سے بچا، مقروض ہونے سے بچا۔ اے اللہ اپنے خاص فضل میں توجہ فرما، ہماری بچیوں کے ہمارے بچوں کے مقدر اچھے فرما، اولادوں کے نصیب روشن فرما، اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ کسی کو گمراہ نہ فرما، کسی کو بے دین نہ کر، مردوں کو عورتوں کو یا اللہ سب کو انسان بنا۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو ناکام فرما، اسرائیل کو اللہ دنیا کے نقشے سے ختم فرما، اللہ اس کے ناپاک وجود کو ختم فرما، یہود و نصارہ کی تمام سکیموں کو اللہ ناکام کر، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ اسلامی جہاد کو قوت نصیب فرما، اللہ جذبہ جہاد نصیب فرما۔ جتنے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب میں برکت نصیب فرما، دعوت تبلیغ کی محنت کو قبول فرما، جہاد کی محنت کو قبول فرما، مدرسے کی محنت کو قبول فرما، خانقاہوں کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے جہاں جہاں بھی دین کی محنت میں مصروف اللہ کو کامیاب فرما، یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان سے محفوظ فرما، اے اللہ حاسدین سے اپنی پناہ نصیب فرما، اے اللہ حاسدین سے اپنی پناہ نصیب فرما، اے اللہ حاسدین سے اپنی پناہ نصیب فرما،
اس سارے مجمع کو اپنا مقرب ولی بنا اللہ، سارے مجمع کو اپنا مقرب ولی بنا اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جا اے اللہ۔ جتنی زندگی باقی اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما اللہ۔ ہمارے تمام نیک اعمال کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا اللہ، ہمارے اساتذہ مشائخ کو پہنچا اللہ، ان کے درجوں کو اور زیادہ بلند فرما اللہ، ان کے مقامات کو اور زیادہ بلند فرما یا اللہ۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، یہ ہم سے دعا کی امید رکھی، یہ دعائیں ساری اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما اللہ، ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ ملک پاکستان کے حال میں رحم فرما، ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے محفوظ فرما یا اللہ۔ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمارے اس مرکز کو شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے محفوظ فرما اللہ، رسومات جاہلیہ سے محفوظ فرما، قیامت تک یا اللہ توڑ اختلاف جھگڑوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ہم سب کی قبروں کو نورانی کر، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا یا اللہ۔ ہم سے، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔